یہ ہیں ملتان کے حاجی شوکت ڈوگر، جنہوں نے نایاب نسل کی بھینسیں پال رکھی ہیں۔ ایسی بھینسیں جن کا چھوٹا سا بچہ بھی لاکھوں میں فروخت ہوتا ہے۔ بڑے بڑے سیاستدانوں، سابقہ وزیر اعظم شہباز شریف انڈیا سمیت کئی ممالک میں بھینسیں ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ یہ بزنس کب شروع کیا، ماہانہ کتنے لاکھ کماتے ہیں، آئیے ان کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ جو سونے کا مجھے تاج پہنایا، یہ بھی ہمارے ملتان کے لیے۔ جو آرمی والے 1.5 کروڑ روپے کے 11 بچے کٹے لے کے گئے، ہمارے ملتان کے لیے۔ السلام علیکم حاجی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بالکل اللہ رسول کا کرم ہے۔ اچھا حاجی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو بھینسوں کا شوق ہے، یہ صرف شوق ہے، کاروبار ہے، یا پھر جدی پشتی پیشہ ہے؟ جی یہ تینوں کام جو آپ نے پوچھے ہیں نا، پہلے تو ایک جدی پشتی ہے، میرے والد کو شوق تھا، جیسے پرانا آ رہا ہے وہ بھی ہے۔ دوسری بات رہی کاروبار، رزق حلال ہے، حلال میں اللہ نے بہت بڑا برکت بھی دی ہے، نفع بھی ہے۔ آپ یعنی آپ کا یہ جدی پشتی کام ہے، تو آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے؟ مجھے تو ہو گئے ہیں کم سے کم 22-23 سال۔ ایک تو جدی کام ہے، میرے والد کو تھا، اس کے بعد پھر میں نے الحمدللہ یہ مقابلے بڑا کچھ یہ پھر سب اچھا، کچھ یہ جو مقابلے ہیں، یہ اتنی ساری ٹرافیز ہیں، اتنی ساری پوزیشن، فرسٹ پوزیشنز بہت ساری آپ نے جیتی ہوئی ہیں، یہ کون کون سے مقابلے ہیں، کہاں کہاں سے آپ نے انعامات جیتے ہوئے ہیں؟ یہ انعام تو ایسے بتاؤں نا آپ کو، یہ تو بڑا ٹائم لگ جائے گا۔ پہلے 98 میں ادھر ہمارے ڈی ایل او صاحب مقابلہ ہوا ضلع میں، اس میں گیا ہوں، پھر گیا ہوں 2002 میں مثلا لاہور بھینس گئی۔ 2009 تک نا یہ ہمارے ادھر ہوتے رہے ہیں، ضلع لیول پہ ڈی سی او کمشنر صاحب کرواتے تھے۔ اس کے بعد پھر اور ضلعوں میں بھی کافی دفعہ، جیسے ڈیرہ غازی خاں ہوا ہے، جیسے ہرون آباد ہوا ہے، فیصل آباد، اور اپنا پتوں کی، ایسے جیلم کے ساتھ دینا ہے ادھر بھی، ایسے کافی ضلعوں میں۔ تو یہ تو بڑا ایک لمبا الحمدللہ ہے۔ اب تک آپ نے جو سب سے بڑا انعام جیتا ہے وہ کتنے پیسے تھے، یا کیا چیز تھی جو سب سے آپ کو لگتا ہے کہ قیمتی چیز آپ کو انعام میں ملی؟ جیڑی قیمت والی، اصل تو پیسے کی یا اس چیز کی بات نہیں ہوتی، اصل تو عزت کی بات ہوتی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے بھئی کتنے کا جیتا تھا، وہ تو ایسے تو جیسے 2009 میں یہ 2 لاکھ کا چیک دیا جیسے کھلاڑیوں کو دیتے ہیں، پیسوں کی بات نہیں تھی۔ جب چیک لیا نا، وہ بڑی ایک عزت افزائی کی بات تھی۔ اس کے بعد جو 2023 میں پی ڈی ایف اے نے کرایا ہے، وہ 7 ماہ کی چوائس سب سے بڑی مجھے اس دن ہوئی ہے۔ یہ ہماری بینسوں نے، جب یہ فردوس انو فرسٹ آئی ہے یا دوسری پوزیشن لی ہے، تیسری، انعام کی بات نہیں، 3 موٹر سائیکل تھے 125 سی ڈی ایس اے، یا اس میں 3 لاکھ کا وہ میری بینس سالانہ میلے میں فرسٹ آئی ہے۔ اور پاکستان کے، ہمارے پوری دنیا کے یہ جو شوقین کہتے تھے بھئی گاں کا ریکارڈ تو ہے پوری بھئی سال کا، یہ بھینس کا نہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ اس دن خوشی ہوئی جب 7 ماہ جو فردوس انو بھینس تھی نا، یہ 4 ماہ 1 دن کی سوئی تھی، جب اس نے دودھ کیا ہے نا 7 ماہ کا، وہ فرسٹ ہے، اس چیز کی بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اور یہ ملتان کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ ملتان میں یہ آپ اتنا اچھا ایک کیٹل فارم جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس جو بھینسیں ہیں وہ کون کون سی نسل کی ہیں؟ یہ پیور نیلی راوی ہیں۔ جو ملتان کی بات کی ہے نا، یہ الحمدللہ مجھے سونے کا تاج پہنایا، یہ ملتان والوں کو لیے ہے الحمدللہ۔ سی ایم صاحب جو وزیر اعلیٰ بادل سنگھ صاحب، وہ سردار صاحب ادھر سے بھینسیں لے کے گئے ہیں، یہ بھی ملتان کے، انڈیا سے، یہ وہ ملتان کے لیے ہیں۔ یہ منسٹر عبد الباری پتافی 2 کٹے ادھر سے گئے ہیں، وہ ملک اسد سکندر صاحب سندھ کے 99 قوم کے سردار ہیں، وہ ادھر سے لے کے گئے۔ یہ سب اگر ایوارڈ وہ گنانے لگوں نا، یہ مریم نواز صاحب کی بھی آپ کے ساتھ پکچر ہے، یہ پھر یہ بھی کوئی جانور لے کے گئی ہیں یہاں سے، یا ویسے ملاقات کے لیے؟ یہ جو میرا وہ بھائی ہے، میرا بھائی عبدالغفار ڈوگر صاحب، یہ میرے گھر آئی تھی، یہ ہماری فیملی میں پھر وہ ادھر بات ہوگی بھینسوں کی، وہ ریکارڈ کی بات ہوئی، انہوں نے پوچھا، میں ان کو بتایا پھر بھئی ہماری بھینس کا یہ ریکارڈ ہے، جو ان کو پھر وہ بات یاد کرائی۔ میاں شہباز شریف صاحب نے جب سی ایم صاحب کو ادھر جانور بھجوائے تھے نا، وہ ادھر میرے سے گئے تھے، یہ بات مریم سے بھی ہوئی ہے، مریم نواز صاحبہ۔ اچھا، آپ کے پاس جو بھینسیں ہیں وہ کتنا دودھ دیتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ دودھ دینے والی جو بھینس ہے، جیسے اب آپ بتا رہے ہیں کہ مقابلے ہوئے، تو مقابلوں میں جو بھینس نے زیادہ سے زیادہ دودھ دیا وہ کتنا دودھ ہے؟ جو بھینس کا مقابلے کا دودھ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو بے شمار دفعہ ایسے باتیں ہو چکی ہیں۔ جو 2002 میں ایک میری بھینس نے 34 کلو 24 گھنٹوں کا دودھ کیا تھا، 24 گھنٹے کا 34 لیٹر دودھ وہ تھا۔
اس کے بعد مقابلے میں دودھ دینا، جیسے ہماری لپری بھینس ہے، یہ اس نے دودھ کیا 51 لیٹر 900 کچھ گرام، یہ دودھ بہت ریکارڈ، یہ میرے خیال کسی جگہ بھی نہ انڈیا میں ہے نہ کسی اور بھی، یہ بڑا ایک ریکارڈ ہے۔ بات وہ نہیں، بات جو دودھ دینے والی یادی والی بات ہے نا، وہ دودھ کیا فردوس انہوں نے جو 7 ماہ کی جیسے چوائی وہ گورے کرواتے ہیں نا بھئی، پورے سال کا ریکارڈ دکھاتے ہیں، نہیں پورے سال کا پر ڈے کا کتنا دودھ آتا ہے، وہ جو فردوس انہوں نے کیا ہے وہ اصل ریکارڈ وہ ہے جو 7 ماہ میں بھینس نے دودھ کیا، وہ کمال والی بات ہے، وہ تو اتنا کمال ہے، اس کا ریکارڈ جو ہے نا وہ ایک الحمدللہ ہمارے جو شوقین ہیں ان کے لیے وہ بہت بڑی بات ہے بھئی۔ آگے ایک لوگوں کا سوال تھا یار بھینس 4 مہینے دودھ کرتی ہے، 5 کرتی ہے، 6 کرتی ہے، اتنی دیر کرتی ہے، تو ویسے اس نے بڑا اچھا ریکارڈ کیا، پر ڈے کا دودھ وہ 27 لیٹر کے آ جاتا ہے۔ اچھا حاجی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو بھینسیں آپ سیل کرتے ہیں، سب سے زیادہ قیمت والی بھینس اب تک آپ نے کون سی کتنے پیسوں میں سیل کی ہے؟ یہ ملک اسد سکندر ہے، یہ سندھ کا ایک سردار ہے، بڑا نامور آدمی ہے، اس کو دی ہے 40 لاکھ کی۔ اور جو کٹے آپ سیل کرتے ہیں وہ اس کا بڑا میں نے تذکرہ سنا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی نسل ہے اور بہت زیادہ قیمت میں، تو وہ کتنے کا سیل کیا آپ؟ کٹے کے 15-16 لاکھ کے، ایک وہ آرمی صاحب والے لے گئے تھے بریڈنگ کے لیے، وہ لے کے گئے ہیں کوئی 1.5 کروڑ کے 11 بچے۔ اس کے بعد وہ بادل سان کی تصویر ہے 30 لاکھ کا، وہ دیا ہے۔ ایسے کر کے کٹے تو بہت بڑے وہ آپ کے جو جانور ہے اتنی اعلیٰ نسل ہے کہ وہ لاکھوں میں ایک بچہ اس کا، اور وہ بھی کچھ مہینوں کا وہ بکتا ہے۔ یہ الحمدللہ بڑا پرانا ایک شوق ہے اس کے، الحمدللہ جیسے اب بچہ ہے رستم کا باپ بابر 3 ہے، بابر 3 کا باپ بابر 2 ہے، بابر 2 کا باپ بابر 1 ہے، بابر 1 کا باپ ملنگ، بھولا، کھنڈا، رستم، ایسے پرانے ایک کام آ رہے ہیں نا، اس میں نسلیں الحمدللہ نا، میں بڑا وہ کافی سالوں کو پیچھے سے ایک بلڈ لائن مجھے پتہ ہے وہ آ رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں حاج صاحب کہ اب جس طرح لوگ بھینسیں رکھتے ہیں، پاکستان میں زیادہ جو ہے وہ لوگ جانور پالتے ہیں، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہماری بھینسیں جو ہے وہ دودھ کم دیتی ہیں، تو آپ کے پاس ایسی کوئی اسپیشل خوراک ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے جو جانور ہیں بہت زیادہ ہیلدی بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں اور دودھ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں؟ میرے ساتھ بھی بے شمار لوگ یہی بات کرتے ہیں جو آپ نے کی ہے، بھائی صاحب کوئی چیز بتائیں، کوئی خوراک بتائیں، کوئی کاڑھا بتائیں، کوئی یہ چیز بتائیں۔ وہ اصل یہ نہیں، ہماری قوم کا حق بنتا ہے وہ نسل کے اوپر زور دے، جو نسل ہے نا، جو بلڈ لائن ہے وہ ہے اصل، جب نسلی جانور ہوگا وہی دودھ کرتا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے کرتے ہیں، وہ جانور کی کوالٹی کے اوپر زور نہیں دیتے، وہ نسخے یہ چیزیں دیکھیں نا، بنڈا تو میں بھی وہی ڈالتا ہوں جیسے یہ عام لوگ ڈالتے ہیں، میں باہر سے تو نہیں لے کے آتا، میں دوستوں کو بھی یہی بات کہتا ہوں، کہتا رہوں گا بھئی نسل کے اوپر کام کریں، جب نسل کے اوپر کام ہوگا پھر دیکھیں بلڈ لائن ہے اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ اچھا حاج صاحب اب آپ کے پاس ٹوٹل کتنی بھینسیں موجود ہیں آپ کے ڈیرے پہ؟ میرے کو گائے اور بھینسیں کوئی 300-350 یا 450 جانور ہیں سارے۔ ان کے لیے کتنے ملازم آپ نے رکھے ہوئے ہیں؟ ملازم ادھر کوئی 22-24 ملازم ہے ادھر، اس کے بعد کافی ڈرائیور ہو گئے جیسے ٹریکٹروں کے، وہ سارا ایک سسٹم ہے، صفائی کرنے والے علیحدہ ہیں، جو چارہ کاٹنے والے علیحدہ ہیں، ڈالنے والے علیحدہ، ایسے سسٹم ہے نا۔ اچھا ایک دن میں آپ کا جو 350 جانور ہے یہاں پر، ایک دن میں تقریباً آپ کے ڈیرے میں کتنا دودھ ہوتا ہے ایک دن کا؟ بیٹا پتہ کیا ہمارا وہ سسٹم ہے، وہ ہے برہمن کا، بھئی آدھی مثلا حاملہ ہوتی ہیں، آدھی یہ دودھ دینے والی ہوتی ہیں، کبھی 600 لیٹر ہے، کبھی 500 لیٹر ہے، کبھی زیادہ ہے، کبھی وہ گرمی سردی کا تھوڑا سا ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہو گیا کبھی کم ہو گیا۔ بھائی صاحب آپ نے ماشاءاللہ سے بہت سارے انعامات بھی جیتے ہیں اور آپ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے کیٹل فارمنگ میں، تو وہ تمام لوگ جو کیٹل فارمنگ کرنا چاہتے ہیں یا وہ ہمارے دوست جو جانور پالتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ پیغام یہی دینا چاہتا ہوں، جو جانور کا دیکھیں گوشت کا کرتے ہیں وہ بالکل ان کی خوراک کے اوپر توجہ دیں، جو کر رہے ہیں ان کی کیئر کریں گے۔ یہ رزق حلال ہے، جو رزق حلال ہوتا ہے اس میں نفع کم ہوتا ہے، برکت زیادہ ہوتی ہے۔ جو رزق حرام ہے اس کا رزق نہیں، وہ حرام ہے، اس کے اوپر نفع زیادہ ہوتا ہے، یہ برکت کم ہوتی ہے۔ جو دودھ والے جانور کے اوپر جو نیا شوق کرنا چاہتے ہیں، یہ رزق حلال ہے، اس کے اوپر بالکل توجہ سے کام کریں۔ سب سے بڑی بات ہے یہ تھوڑے رکھ لیں، کوالٹی والے جانور رکھیں۔ جب کوالٹی والے ہوں گے، نسلی ہوں گے، ایک بلڈ لائن کے جانور ہوں گے تو وہ
इंशाल्लाह ज़रूर असर दिखाएंगे। उसी में नफ़ा है, उसी में इज्जत है, उसी में प्रॉफिट। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे हाजी शौकत डोगर साहब, जिनका कहना है कि अगर आप जानवर रखते हैं तो उनकी नस्ल के ऊपर फोकस करें, और बिल्कुल इन्होंने एक ऐसी आला किस्म की नस्ल तैयार की है कि जिसके जो बच्चे हैं, जो जानवर है, वो पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान से बाहर के लोग भी यहाँ से आकर इनसे जानवर ले जाते हैं। अगर आप भी कैटल फार्मिंग का शौक रखते हैं तो हाजी साहब की इस कैटल फार्मिंग के मुतालिक आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेजबान इब्रार हुसैन को इजाजत दें। देखते रहिए हमारा मुल्तान, अल्लाह निगहबान।